اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کتاب صرف ہے، اور اس میں گزشتہ جو ہم نے بیان کیا تھا مضاعف کے بارے میں، مضاعف کے حوالے سے اگر آپ لوگ مشق کرنا چاہتے ہیں اور گزشتہ درس سننے کے بعد اس میں گردان کرنا چاہتے ہیں تو بطور ہم 2-3 آپ کو مثال دے دیتے ہیں، اس کے آپ گردان کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ہے عزہ، دوسرا مدہ اور تیسرا فرہ، یعنی مد یمد، اس کا مضارع ہو جائے گا مد یمد، اور مدد یمدد، یعنی فعل یفعل کے وزن پر۔ اور اسی طرح اگر آپ کر سکتے تو فر یفر، فرر یفرر، فعل یفعل کے باب سے۔ اور اسی طرح عز یعز، عز یعز، یعنی فعل یفعل، عز یعز، فعل یفعل کے وزن پر۔ لہٰذا ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کے جو ایک وزن پر جو فعل کو ہو تو اس کے مضارع 3 وزن پر آتے تھے، فعل، یفعل، 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 تینوں کے لیے مثال۔ یفعل کی مثال یعز، یفعل کی مثال یفر، اور یفعل کی مثال یمد۔ اس کے آپ گردان کر سکتے ہیں۔ امر کے ماضی معلوم، ماضی مجہول، مضارع معلوم، مضارع مجہول، امر غائب اور امر حاضر معلوم، اور پورے جو ہے امر کے مجہول کے بھی آپ گردان کر کے دیکھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں مثلا۔ اور آج ہم جو بحث اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محموز کے بارے میں۔ محموز یہ ایک پورا چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اور محموز کی بھی ہم اقسام بیان کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ محموز کی 3 قسمیں ہیں: محموز الفا اور محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا یعنی فاء الفعل کی جگہ پر کوئی حمزہ آ جائے تو اس کو ہم کیا، اس کو مثال دے دیں، مثلا امارا ہے، امارا یعنی اس نے حکم دیا، یہ فعل ماضی کا ہو جائے گا۔ اور محموز العین ہو تو اس کو ہم عین الفعل پر حمزہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں محموز العین۔ اس کی مثال مثلا سأل، سأل فعل ماضی ہے، اس نے پوچھا، یہ اس کا مثال بن جائے گا۔ اور تیسرا جو ہے محموز اللام، یعنی لام الفعل کی جگہ پر کوئی حمزہ آ کر بیٹھ جائے، کوئی ایسا کلمہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا، محموز العین، محموز اللام، عفوا محفوظ اللام کہیں گے۔ مثال کیا ہے اس کا؟ مثال قرأ، اس نے پڑھا، یہ ماضی کا ہے۔ اب اس کے اب یہ 3 قسمیں ہو گئی ہے۔ دوسری اور تیسری قسم یعنی سالم کی طرح ہے، یعنی محموز اللام اور محموز العین، یہ مثل سالم کی طرح، یعنی سالم سے مراد کیا ہے؟ ضربہ، ٹھیک ہے، جو کہ معتل اور مضاعف اور محموز سے پاک ہو، ایسا کوئی کلمہ ہے، مثلا ضربہ ہے، تو اس کی طرح ہی اس کے بھی گردان ہو جائیں گی، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگا۔ کس میں؟ محموز العین اور محموز اللام کلموں میں گردان اسی طرح سے ہوگا۔ لیکن پہلی قسم میں جو پہلے ہم نے بتا دیا ہے کہ محموز الفا، محموز الفا، اس میں جو حمزہ چونکہ فاء الفعل کی جگہ پہ آ جاتی ہے تو اس حمزے کے تخفیف کے قواعد جو کہ ہم نے پہلے اس قواعد اس ترتیب کے ساتھ جاری ہوتے ہیں کہ مضارع اور امر کے صیغوں، اور امر کے 13 صیغوں میں، اور امر معلوم کے 7 سے لے کر 12 صیغوں تک کے صیغوں میں حمزے کی تخفیف واجب ہے۔ کیسے تخفیف کرنا ہے؟ مضارع اور امر کے باقی صیغوں میں تخفیف کیا ہے، واجب کہاں پر ہے اور جائز کہاں پر ہے، یہ پہلے قاعدہ گزر چکا ہے، اور اس کو ہم دیکھنا چاہے تو وہاں پر شروع میں ہم نے بتا دیا تھا، تخفیف قلبی اور تخفیف حذفی کے نام سے ایک قاعدہ بیان کیا تھا۔ وہاں پر جو تبصرہ نمبر، ہاں ادھر مل گیا ہے، صفحہ نمبر ہے 109 پہ، تبصرہ نمبر 5 پہ ہم جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا تھا حمزہ
فاعل فعل ابھی محموز کی بات ہے تو فاعل فعل کی جگہ پر کوئی حمزہ آ جائے تو اس قاعدے کے مطابق وہاں پر تخفیف کے دو قسم کیا تھا، تخفیف قلبی اور تخفیف حذفی. اگر کسی کلمے میں حمزہ ساکن اور حمزہ متحرک کے بعد واقع ہو تو یہ بحث کیا تھا، تو حمزہ ساکن کو حرف مدی میں تبدیل کرنا ضروری تھا. جیسا کہ وہاں مثال دیا تھا امنا سے آمنا، امر سے دیکھو امر، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ متحرک حمزے کے بعد واقع ہوا ہے حمزہ، لہٰذا اس کو کیا کیا ہے، حروف مدی میں تبدیل کر دیا ہے، ایمان سے ایمان کر دیا تھا. لیکن وہاں پہ یہ بھی بتایا تھا حمزہ ساکن حمزے کے علاوہ کسی اور حرف متحرک کے بعد واقع ہوا تو اس کو حرف مدی میں تبدیل کرنا نہ جائز ہوگا نہ واجب ہوگا. جیسا کہ مثال بتایا تھا رأسن سے راسن کرنا، شؤمن سے شومن، ذئبن سے ذیبن، یہ نہ جائز ہے نہ واجب ہے. اگرچہ بعض کلمات میں ہم نے کہا تھا کہ خصوصیات وہاں پر جو ابھی بیان کیا ہے موجود نہیں ہوتے، پھر بھی وہ حمزہ تبدیل ہوا ہے بعض کلمہ. مثلا ائمتن میں دیکھو حمزہ ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، اس سے پہلے حمزہ تو ہے متحرک ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہاں پر کیا ہوا ہے، وہاں پر ائمتن کو ائمتن پڑھا ہے، نبی کو نبیون پڑھا ہے، اسی طرح بری ان کو بریون پڑھا ہے، نبوءتن کو نبوتن کہا ہے، اسی طرح مقروءن کو مقروءن پڑھا گیا ہے. یہ تخفیف قلبی کے حوالے سے اس طرح انقلاب ہوا تھا. اور تخفیف حذفی کے حوالے سے، تخفیف حذفی کا کوئی قانون خاص نہیں ہے بلکہ یہ سماعی ہے. کہا تھا جیسا کہ مثال دیا تھا او خود سے خز ہونا، او کل سے کل ہو جانا، ٹھیک، حرف علت کے تغییر اور اعلال کو کیا ہے تبدیلی کہا تھا، وہاں پر اس طرح کے ذکر کیا تھا. لہٰذا ابھی ہم کیا ہے یہاں پر جو قسم کیا ہے اس میں بھی کیا ہے، لیکن پہلی قسم کیا تھا، فاعل فعل. کئی کلمہ ایسا ہے جس کے فاعل فعل میں حمزے کی تخفیف کے قواعد جو کہ گزر گیا تھا ابھی جو بیان کیا ہم نے، اور اس ترتیب کے ساتھ جاری ہوتے ہیں. بس مضارع اور امر کے 13 صیغوں میں اور امر معلوم کے 7 سے لے کر 12 صیغوں تک میں حمزے کی تخفیف کرنا واجب ہے، اور مضارع اور امر کے باقی صیغوں میں تخفیف جائز ہے. بس واجب کہاں پر ہے تخفیف کرنا، اور باقی صیغوں میں تخفیف جائز. کبھی تخفیف واجب ہوتا ہے، کبھی تخفیف جائز ہوتا ہے. اب ہم مضارع معلوم کی ہم گردان کرتے ہیں. مثلا یأمرو، امر سے یأمرو، یأمرو یأمران یأمرون، تأمر تأمران یأمرن. دیکھو کیا ہے، یہ چھٹا صیغہ ہے، ٹھیک، چھٹا صیغہ. پھر ساتواں تأمرو تأمران تأمرون، تأمرین تأمران تأمرن، آمرو نامرو، آمرو نامرو. یہاں پر کیا کہا، یہاں پر دیکھو 7 سے کیا کہتا، امر معلوم کے ہم یہاں پہ گردان کرتے ہیں. ابھی یہ ہو گیا مضارع معلوم کی گردان. اب مضارع مجہول کے ہم گردان کریں تو کیا ہوگا، یأمرو سے اس کا مجہول کیا کرنا ہے، یؤمرو، یؤمرو یؤمران یؤمرون، تؤمرو تؤمران یؤمرن، تؤمرو تؤمران تؤمرون، تؤمرین تؤمران تؤمرن، اؤمرو نؤمرو، اؤمرو نؤمرو. یہ ہو گیا مضارع معلوم مضارع مجہول کی کیا ہے گردان. اب ہم آتے ہیں امر معلوم کی گردان اور امر مجہول کی گردان میں ہمیں واضح فرق محسوس ہوگا. مثلا دیکھو لیأمر، لیأمر، لیأمرا، لیأمرو، لتأمر، لتأمرا، لیأمرن، لتأمر، لتأمرا، لتأمرو، لتأمری، لتأمرا. عفواً یہ امر معلوم کے ہم گردان کرتے ہیں تو لیأمر، لیأمرا، لیأمرو، لتأمر، لتأمرا، لیأمرن. پھر اؤمر،
اؤمرا اؤمرو اؤمری اؤمرا اؤمرنا لآمر لآمر لنامر لآمر لآمر لنأمر. یہ ہو گیا امر معلوم کی مثال گردان. اب امر مجہول کے ہم گردان کرتے ہیں تو کیسے؟ لیؤمر، امر مجہول میں تمام میں لام لگانا ہے. لیؤمر لیؤمرا لیؤمرو لتؤمر لتؤمرا لیؤمرو لیؤمرنا لتؤمر لتؤمرا لتؤمرو لتؤمری لتؤمرا لتؤمرنا. ٹھیک، لؤمر لنؤمر تمام میں لام کو رکھنا ہے، وہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا، آپ کے ذہن میں ہے. اب یہاں پر کیا کہا تھا کہ ساتھ سے لے کر امر معلوم میں، اور کیا کہا تھا یہاں پر اس ترتیب کے سے جاری ہوتے ہیں کیا ہے؟ حمزے کی تخفیف. حمزے کی تخفیف کے فعل مضارع اور امر کے 13 صیغوں میں، امر اور فعل مضارع کے 13 صیغوں میں تخفیف ہوتے ہیں، اور امر معلوم کے ساتھ سے لے کر، امر معلوم کے ساتھ سے لے کر کیا ہے 12 صیغے تک، 12 صیغے تک، یعنی ان 6 صیغوں میں کیا ہوگا؟ حمزہ تخفیف کرنا واجب ہے. مثلا کیسے؟ دیکھو اؤمر اؤمرا، امر معلوم کیا، اؤمر اؤمرا اؤمرو. دیکھو اؤمر یہاں پر تخفیف کے ساتھ رکھا ہے، یہاں پر تخفیف یہاں پر اس طرح سے ہوا ہے، واجب ہے یہاں پر تخفیف کرنا، چونکہ ابتدا بساکن ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو تخفیف کر کے رکھنا واجب ہے. اور امر کیا ہے؟ مضارع اور امر کے باقی صیغوں میں، اس کے علاوہ باقی جو صیغے ہیں وہاں پر باقی صیغوں میں تخفیف کرنا جائز ہے، وہاں پر خفیف رکھنا. لیؤمر لیؤمرا لیؤمرو مثلا ان میں. اسی طرح یامر یامران یامرون تأمر تأمران یامرنا، اس طرح سے باقی تمام صیغوں میں کیا ہے؟ تخفیف کرنا باقی صیغوں میں جائز ہے. اب یہاں پر چند استثنائی مقامات یہاں پر پڑھتے ہیں. نمبر 1 اخذن یعنی پکڑنا. نمبر 2 اکلن کھانا. نمبر 3 امرن حکم کرنا. یہ ہو گیا اس کا، یہ مصدر ہے. اخذن، اکلن اور امرن، ان 3 سے، یہ جو 3 ابھی بتایا، اخذ، اکل اور امر، ان 3 سے امر حاضر معلوم عمومی قواعد سے مستثنا ہے. عمومی قواعد کیا تھا؟ عمومی قواعد یہ ہے کہ وہاں سے حرف مضارع کو کیا ہے؟ گرانا ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا ہے اس کے سب سے پہلا حرف اگر ساکن ہے تو حمزہ واصل لانا ہے، اگر ہاتھ ساکن نہیں ہے تو اسی پر رکھنا ہے. یہ قاعدہ عمومی ہے. اب ان سے ہٹ کر یہاں پر ان تینوں میں ہوتا ہے، ان کی اس طرح سے گردان ہوتی ہے. مثلا دیکھو اخذن، اخذا یأخذ تھا نا، یأخذ. اب یاد دیکھو یأخذ سے یا حرف مضارع گرا دیا تو اس وقت وہاں پر حمزہ وصل ابتدا بساکن ہو گیا، تو وہاں پر حمزہ وصل لا کر مثلا اخذ ایسا کرنا تھا. ٹھیک، اب یہاں پر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں خذ، یہ کیا ہے؟ استثناء ہے. ان تینوں میں یہاں پر صرف قواعد کے مطابق ان تینوں کو استثنائی کیا ہے؟ شرف ملا ہے. وہ کیا ہے؟ اخذ یا خذو سے خذ امر حاضر آئے گا. اب خذ، خذا، خذو، خذی، خذا، لآخذ، لناخذ، اس طرح ہوگا. اسی طرح اکل یاکل سے، اکل یاکل سے کل یہاں پر استثنائی حکم ہے. اسی طرح امر یامر سے مر آ جاتا ہے امر حاضر. صرف یہی نہیں ہے بلکہ ان میں حمزہ نہیں لایا جاتا، چونکہ دیکھو حمزہ نہیں لایا یہاں پر، بلکہ فاعل فعل کا حمزہ بھی گر جاتا ہے. ساتھ ساتھ دیکھو صرف استثنائی اس لیے ہے، اس کا فاعل فعل کا حمزہ بھی گرا دیتا ہے، بس صرف وہاں پر جو حرف اصلی اس میں ہوتا ہے اسی پہ ہی اکتفا ہو جاتا ہے امر حاضر میں. مثلا کل، خذ، مر، دیکھو حمزہ فاعل فعل کی جگہ پر تھا، ان کو گرا دیا.
یہ استثنائی مورد ہے۔ البتہ یہ عمل جو ابھی ہم نے کیا تھا اخذن اور اکلن میں واجب ہے، کہتا ہے ان میں بھی فرق ہے۔ اخذن اور اکلن اس مادے میں تو واجب ہی ہے گرانا، حمزے فاعل فعل کا جو حمزہ ہے، حمزے اس کی اصلی ہے، اس کے باوجود محموز ہے، محموز الفا ہے، اس کو گرانا واجب ہے۔ مگر امر یا امر کے باب سے ہو تو امرن میں یہاں پر حمزے کو گرانا کس میں؟ فعل امر میں، وہاں پر جائز ہے۔ آپ امر بھی کہہ سکتے ہیں، مر بھی کہہ سکتے ہیں، جائز ہے۔ یعنی اس کے امر کی اس طرح بھی گردان کی جا سکتی ہے، جیسا کہ امر، امرا، امرو، امری، امرا، امرنا، اس طرح سے بھی گردان کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی بات ایک، یہ ہو گیا 3 صیغوں کی بات، ٹھیک۔ اخذن، اکلن اور امرن کی بات۔ اب ایک اور استثناء ہے، وہ چوتھا استثناء کیا ہے؟ سؤالن، پوچھنا۔ سؤالن، یہ لفظ سؤالن اس مادے کے ماضی ایک، مضارع 2 اور امر معلوم میں کیا ہوگا؟ عین الفعل کے حمزہ، چونکہ محموز العین ہے نا، محموز العین سأل یسألو سے، سأل یسألو محموز العین ہے، اس عین الفعل کے جو حمزے کو الف سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ کہاں پر؟ ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، اور امر معلوم میں بھی، ان تینوں میں جائز ہے اس حمزے کو الف میں تبدیل کرنا۔ مثلا سألو تھا نا، اب اس کو ہم دیکھو حمزے کو تبدیل کریں گے، سالا، سالو، یہ پڑھنا جائز ہے، تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک یہ ہو گیا یسألو، یسألان، یسألون ہے نا، اب یسالو، یسالان، یسالون، تسالو، تسالان، یسالنا، اس طرح سے کر سکتے ہیں، الف میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کو۔ مثلا امر حاضر، امر معلوم کے مثلا کیسے ہوگا؟ لیسأل، اصل میں یہ تھا نا، لیسأل، لیسألا، لیسألو سے کیا ہے؟ لیسألو، لتسأل، تسألا، لیسألنا۔ پھر اس کے بعد کیا آتا تھا؟ اسأل آتا تھا۔ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ دیکھو، اسأل، اسألا، اسألو، اسألی، اسألا، اسألنا، لأسألنی، نسأل، ایسا تھا، اصل میں اس طرح تھا۔ اب یہاں پر اس حمزے کو ہم کیا ہے اس میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے مثلا لیسأل، دیکھو لیسأل تھا، ہم نے حمزے کو کیا ہے تبدیل کر دیا، تبدیل کر کے لیسأل گرا بھی سکتے ہیں امر حاضر میں، لیسأل، لیسألا، لیسألو، لتسأل، لتسألا، لیسألنا، سل، پھر اس کے بعد سل ہو جائے گا، سل، سلا، سلو، سلی، سلا، سلنا، سلنی، اسی لیے عرب والے کہتے ہیں سلنی، مجھ سے پوچھو۔ اصل میں کیا تھا؟ تسألنی، اصل میں کیا تھا؟ سألنی، اس نے مجھے پوچھا، یعنی اس نے مجھ سے پوچھا، اس طرح تھا۔ اب سل بولے تو یہاں پر مطلب کیا ہے؟ سل اصل میں کیا تھا؟ کیا ہے؟ اسأل تھا۔ اب صیغہ نمبر 1 اور مثلا صیغہ نمبر 4، صیغہ نمبر 7، صیغہ نمبر 13 اور 14، ان نمبر کے جو ہے نا صیغوں میں کے صیغوں سے، اور اسی طرح امر کے 6 سے 12 نمبر صیغے سے الف ارتقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ مثلا دیکھو آپ کیسے سأل، کیسے مثلا یسأل، مثلا یسأل کرے تو کیسے ہوگا؟ مثلا لیسأل میں دیکھو لیسأل ہم نے کیا امر کے 6 سے لے کر 12 صیغوں میں، دیکھو پھر 6 سے لے کر مثلا لیسأل، مثلا اسأل ہوتا ہے نا، اسأل، تو میں اسأل ہونے سے مثلا آپ دیکھو، اور اسأل میں آپ دیکھو یہاں پر گرا دیا حمزے کو گرا دیا، تو ہم ابتدا بساکن لیسأل ہے، لی کیا ہے؟ یسأل ہے نا، یسأل ہوا تو آخر تو ساکن ہے،
ساکن کرے تو کیا ہو؟ التقاء ساکنن ہو جاتا ہے. مثلا کیسے التقاء ساکنن ہو جاتا ہے؟ ہمیں اسی کو ہی دیکھنا ہے. مثلا نمبر 1 صیغے میں سأل میں اور سألا سألو میں سألا یہاں پر تبدیل کر سکتا تھا، اور یسألو یسألان میں ہم کیا ہے تبدیل کر سے یسالو کر دیا. اب یہاں پر جو یہاں پر کہتے ہیں ارتقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے. کیسے گر جاتا ہے؟ مثلا یسل سے ہم بنایا یسل، یس 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 ال سے ہم نے الف کو لایا، یس ال سے الف کیا ہے حمزے یا کو گرا دیا، حرف مضارع تھا. اب یہاں پر حمزے وصل لایا تو کیا ہوگا؟ اس ال ہونا تھا، اس ال. تو کیا ہے؟ لیس ال یس اللہ یس یس الو سے آپ دیکھو 14 صیغوں میں سے نیز امر کے 6 سے لے کر یہاں پر کہاں تک 12 صیغوں تک سے جو ہے الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے. الف یہ دیکھو یسال سے مثلا یسال یسالن تسالو یسالو یسالو سے ہم نے بنایا یسالو، مثلا یسالو ہے، ہاں عفوا یسالو سے ہم بنائے تو دیکھو ہو جاتا ہے یسالو. یسالو سے امر حاضر بنائے، یا حرف مضارع گرا دیا تو آخر کو ساکن کرنا ہے، تو الف بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے، لہٰذا کیا ہوگی؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ الف گر جاتا ہے. ٹھیک، یہ مثلا یسالو یسالان یسالون یسالون تسالو تسالان یسلنا. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تسالو آتا ہے. تسالو سے امر حاضر بنائے تو وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ سل ہوگا، سل سلا سلو سلی سلا سلنا، اس طرح سے ہو جائے گا. التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے. ٹھیک، 8 اور 9 اور 10 اور 11 نمبر کے صیغوں میں سلا سلو اور سلی بھی سنایا گیا ہے. مثلا اس صورت میں جب ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ واو مثلا یہی سألا یسألو جو ہے لفظ اور یہ کلمہ واو و عطف یا فا کے سے کیا ہے کہ امر پر آ جائے، مثلا واو یا فا صیغہ امر پر آ جائے. مثلا ہم نے بنایا تھا کیا؟ اسألو مثلا، تو یہاں پر اس سے پہلے فا یا واو آ جائے تو اس حمزے کو الف میں تبدیل نہیں کیا جائے گا. مثلا مثال دیا ہے، مثلا اس ال سے پہلے آپ واو لائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وس ال ہوگا، الف کو الف میں تبدیل نہیں ہوگا، واس ال نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہاں پر حمزے کو ایسے ہی رکھنا ہے مگر پڑھنا نہیں ہے. وس ال. اسی طرح فس ال، اس الو تھا، اس علو سے فا ایک پیچھے آئے تو وسأل ہوگا. اور 5واں جو آخری آج جو استثنائی موارد میں سے رعا باب ہے، رعا رؤیتن سے رعا آیا رعا یرئی کے باب ہے، اور دیکھنا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی دیکھنا ہے. اب اس مصدر کے مضارع رؤیت سے رعا یا ماضی ہو گیا، پھر مضارع معلوم بن جاتے ہیں رعا یرئی، مثلا یرعا. ٹھیک، رعا یرعا سے اس باب کے مضارع معلوم، ایک مضارع مجہول دو، اور امر میں کیا عین الفعل کے حمزہ رعا دیکھو رعا میں حمزہ ہے، رعا یا یرعیو. مثلا عین الفعل کے حمزے کی حرکت پہلے والے حرف کو دینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ حمزے کو گرایا جاتا ہے. بس ایک بات کرنا تھا. اگر رعایا اس باب میں سے سعالا میں کیا کرتا تھا؟ ہم علی میں تبدیل کرتا تھا. اب یہاں پر رعایا میں اس میں ایک خصوصیت یہی ہے، پہلے اس حمزے کی حرکت ہے، اس حرکت کو پہلے والے کو دینا ہے، پھر اس کے بعد اس حمزے کو گرا دینا ہے. چنانچہ کیسے ہوگا؟ رعا 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 دیکھو رعا
یریانی یرون رآیو رآیان یرآ سوری عفوا یرآ یرآیانی یریانی دیکھو یریانی یرینا یرون ٹھیک ہو گیا یرا یرا یعنی یرونا ترا تریانی یرینا یہاں پر گرا دیا یرا سے گرا کیسے گرا دیا اس کو الف حمزے کے پہلے پھر اس کے بعد حمزے کو ہی گرا دیا ہے مثلا رآیا تھا نا رآیا سے یرا کر دیا رآیا سے مثلا کیسے ہمیں لکھے تو پتہ چلے گا رآیا تھا رآیا سے مثلا اس حمزے کو یر دیکھو یا تھا مثلا یر تھا مثلا یر آیو ہوتا تھا مضارع یر آیو ہوتا تھا لہٰذا کیا کرنا ہے اس حمزے کو پہلے را کو دینا ہے یر ہو گیا یر پھر اس حمزے کو کیا ہے گرا دینا ہے تو کیا ہو گیا یرا بن گیا یرا سے رآ سے یرا بن گیا یرا ہم اس کو الف کی شکل میں نہیں لکھتے ہیں بلکہ یہاں پر کیا ہوگا اس حمزے کی حرکت کو پہلے والے کو دینے کے بعد حمزے کو گرایا جاتا ہے یا مثلا یرا ہو جائے گا یرا یریانی یرون ترا تریانی یرون ترا تریانی ترون ترینا تریانی ترینا ارا نرا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ارا میں نے دیکھا نرا ہم سب نے دیکھا امر غائب کیا بنے گا لیرا لام یارا لیرا لیریا لیراو پھر اس کے بعد لترا لتریا لیرینا ٹھیک ہو گیا لیرینا اب یہاں پر امر حاضر کیا آئے گا را آ جائے گا صرف را زبر را کیوں رآیا سے دیکھو آپ یرا بنایا تھا یرا سے بنائے ترا سے موصل ترا سے بنائے تو تا حرف مضارع گرا دیا تو یہاں ابتدا ساکن ہو گیا ٹھیک ہے ترا سے بنایا تھا تو حرف مضارع گرا دیا تو ابتدا پہ ساکن تو نہیں تھا لہٰذا اسے را کے زبر کے اوپر رکھ دیا اور آخر کو ساکن کرنا ہے تو آخر میں یا تھا اس یا کو یا پہلے سے ساکن تھا لہٰذا ساکن کی وجہ سے گر گیا تو صرف را رہ گیا تو را ریا راؤ ری ریا رینا ٹھیک ہو گیا اب اس کے مضارع کیا ہے مجہول کی آپ گردان کریں تو یورا یوریانی یوراونا ترا تریانی یورینا ترا تریانی ترینا ترینا تریانی ترینا کیا ہے اورا نورا ہو جائے گا مجہول اب فعل امر مجہول کی گردان کرنا ہے کس طرح سے لیورا لیورا لیورایا لیوراو لیتورا لیتوریا لیورینا لتورا لتوریا لتوراو لتوری لتوریا لتورینا لیورا لنورا ہو جائے گا اب اس فعل کے بعض اس فعل کے یعنی اسے باب سے رؤیت سے آیا ہے جو فعل آیا ہے تو اس فعل کے بعض سے میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہے جن کو فعل ناقص کے بحث میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آج سے الحمدللہ آج تک فعل سالم کا بحث گزر گیا فعل صحیح اور فعل مضاعف کیا ہے یہ باب بھی گزر گیا اور محموز کی بھی تعریف آج کر دی محموز کیا ہے محموز کی 3 قسم بتا دیا خلاصہ یہی ہے پھر اس کے بعد محموز العین محموز اللام محموز الفا بتا دیا پھر اس کے بعد اس قواعد میں سے جو چند الفاظ یہاں پر جو کہ 5 ذکر کیا ہے اخذ عقل امر سؤال رؤیت یہ 5 قواعد استثنائی ہے ان کے لیے اپنا ایک مقام ہے ان میں سے پہلا اخذن کہا تھا اخذن میں یہی کہہ دیا کہ وہاں پر خذ ہو جاتا ہے
ٹھیک، عقل سے کل ہو جاتا ہے. یہ قواعد کیا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ ان میں بھی فرق ہے. کہا کہ اخذ اور عقل میں واجب ہے کہ کیا واجب ہے، کیا حمزے کو گرا دینا، خذ کرنا، مگر امر میں یہاں پر اس کلمے میں جائز ہے، گرا بھی سکتے ہیں مر کر کے، اور او مر کر کے لا بھی رکھ بھی سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سؤال میں کیا کہا، سؤال میں کہا کہ سآل سے سل ہو جاتا ہے فعل امر، اور یہاں پر چند صیغوں میں کیا ہوگا، التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے. اور صیغہ نمبر کیا ہے، 8واں 9واں 10واں 11واں، ان میں جو ہے سلا سلو سلی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس صورت میں اور ایک اور بات کی تھی سوال میں، کہ وہ یہ بات کی تھی کہ واو فعل امر حاضر، سوال لفظ کے فعل امر حاضر کے مادے سے پہلے واو ہو یا فا آ جائے تو اس وقت وہاں پر الف میں تبدیل نہیں ہوگا، یہ بتایا، یہ خصوصیت تھی اس میں. اور رؤیتن کے باب میں آ کر کہا کہ یہاں پر رؤیتن سے رعا یرعا، اس باب سے فعل مضارع معلوم مجہول اور امر میں عین الفعل پر جو حمزہ ہے، اس حمزے کی حرکت کو پہلے والے حرف کو دینے کے بعد حمزے کو ہی گرا دینا تھا، رعا یرا ہو جائے گا. یرا سے پھر ترا ہو جائے گا، پھر ترا سے امر حاضر بنائے تو پھر صرف را زبر را رہ جاتا ہے. کیسے رہ گیا؟ چونکہ ترا سے بنایا تو تا حرف مضارع گرا دیا، تو آخر کو سائلنٹ کیا تو یا آخر میں یا ناقص تھا گرا دیا، تو را خود متحرک ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں پڑا، لہٰذا را بن گیا. تو یہ چند چیزیں آپ لوگوں کے معلومات میں ہے، اور مزید اضافے کے لیے ہم نے بتا دیا. انشاءاللہ کل کے سبق ہم انشاءاللہ باب اعلال میں ہم جائیں گے. اگر آپ کرنا چاہتے ہو امینہ یا امنو پہلے والے تفسیر کو ہم پھر سے پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارا یا امرو اور اس پہ گردان کر سکتے ہیں، یا اخوذو اور یا اکولو اور یا اکولو یا امرو اور رعا یرا. یہ جو سوالات یہاں پر ہے، سؤال ان سے ماضی معلوم مجہول مضارع اور امر کے تمام ممکنہ صورتیں بنا بھی آپ سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.